السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے گزشتہ سبق میں ہم نے مفعول فیہ جو کہ منصوبات میں سے نمبر 5 ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ تو چونکہ مفعول فیہ کو ظرف کہتے ہیں تو اسی ظرف کے متعلق ایک فائدہ ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھنے لگے ہیں، توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ ظرف مکان کی 2 قسمیں آگے ہم نے آخر میں بیان کی تھی نا، کہ مبہم اور محدود۔ تو یہاں جو مفعول فی سے ظاہر ہوتا ہے، مفعول فی حرف فی سے ظاہر ہوتا ہے، تو یہ جو فی ہوتا ہے حرف، یہ ظرف مکانی مبہم میں پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن ظرف مکانی جو محدود ہے اس میں فی مذکور ہوتا ہے، لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو شاعر نے 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اس طرح پڑھا ہے، صاحب ذوق اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد کریں۔ حمدت حمدن حامدن و حمیدن، میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی۔ رعایت شکری دہرن مدیدن، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک۔ تو یہاں اس نے صاحب کتاب نے ترکیب بھی بیان کی ہے کہ ترکیبوں پر جو چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہیں عزیز طلبہ، ان کو تو آپ جلدی سے سمجھ بھی جائیں گے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، تاکہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں صحیح آگاہی ہوتی رہے کہ یہ تمام علوم کے حاصل کرنے کا مقصد قرآن پاک کا صحیح سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ آ جائے کہ قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا علوم کے خزانے رکھے ہیں۔ تو باقی جو یہ لمبی ترکیبیں ہیں، صاحب ذوق ان کو ضرور حل کریں، وقت نکالیں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ حمدت فعل بفاعل، حمدن مفعول مطلق، پہلا مفعول آ گیا۔ حامدن مفعول بہ، واو حرف بمعنی مع، حمیدن مفعول معہ، یہ تیسرا مفعول آ گیا۔ رعایت مضاف، شکر مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف، یعنی پچھلے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اگلے کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا رعایت کا، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہ ہوا۔ دہرن، اس کے بعد دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت مل کر مفعول فیہ۔ یہ فعل بفاعل، حمدت والا جو فعل بفاعل ہے، یہ اپنے سب مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، منصوبات میں سے آگے نمبر 6 ہے حال۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی صورت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے، فاعل نے جب یہ فعل کیا ہے تو وہ کس صورت میں تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، بیٹھا تھا، کھڑا تھا، چل رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، سوار تھا، پیدل تھا، کیا تھا۔ جیسے مثال سے سمجھیں، جاء زید راکبا، زید آیا، کس حالت میں آیا، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ راکبا جو ہے یہ یہاں حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اس کا معنی کرتے ہوئے یہی معنی کرتے ہیں، حال کے معنی کرنے سے پہلے بولتے ہیں اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اس میں راکباً حال ہے زیدن کا، یا مفعول کی حالت اور صورت کو ظاہر کر دے۔ ایک تو یہ مفعول کی حالت اور صورت کو ظاہر کر دے، وہ اسم مفعول کی حالت اور صورت کو ظاہر کر دے۔ جیسے جئت زیدا نائما، میں زید کے پاس آیا۔ اب نائما جو ہے یہ حالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ کس حالت میں آیا، ایسے حال میں کہ وہ سو رہا تھا، زید سو رہا تھا۔
یا تیسرا اس کا طریقہ کہ حال کون سا اسم ہوتا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کی حالت ظاہر کر دے، ایسا اسم جو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کر دے، جیسے کلمت زیدن جالسین۔ اب دیکھو کہ جالسین یہاں حال بن رہا ہے اور دونوں فاعل اور مفعول کی حالت بھی ظاہر کر رہا ہے۔ کلمت زیدن جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں بیٹھے تھے۔ فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں۔ ذوالحال اگر نکرہ ہو عموماً تو یہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھار یہ نکرہ آ جائے تو حال کو مقدم کر دیتے ہیں، جیسے جاءنی راکبن رجل، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہلے جاءنی راکبن رجل کو سمجھیں کہ رجل جو ہے یہ یہاں ذوالحال بن رہا ہے اور راکبن حال بن رہا ہے، تو جب ذوالحال نکرہ ہوگا تو اس کو حال کو اس پر مقدم کریں گے، اس لیے راکبن یہاں مقدم ہے اور رجل مؤخر ہے۔ اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، میں جاءنی زید، زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب وہو راکب یہ حال بن رہا ہے تو یہ پورے کا پورا جملہ حال ہے۔ اور لقیت بکرن وہو جالس، میں بکر کو ملا اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہو جالس، یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے۔ اور کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں نہیں ہوتا، جیسے زید اکل جالسن، اس میں جو اکل ہے وہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے، اکل اس نے کھایا، یہ جو اس کی طرف اشارہ ہو رہا نا، اس سے مراد ہوا ہے، اس میں ہوا ذوالحال ہے اور اکل میں مستتر ہے، یعنی اکل میں یہ پوشیدہ ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ یہ حال اور ذوالحال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم نے اچھی طرح پڑھ لیا، اور آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔